قیامت کے دن کام آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع و فرما برداری آئے گی۔ آئیے آگے دیکھیے، باتیں بہت ساری ہیں۔ آخری بات، دنیا کے اندر کسی شخص کا عمل میں، بات غور والی ہے، دنیا کے اندر کسی شخص کا عمل، جذبہ، اخلاص، محبت حد سے تجاوز کر جائے، حد سے تجاوز کر جائے، اس کا جذبہ، اس کا اخلاص، اس کی محبت دین نہیں بن سکتی، دین نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ اس کے جذبے کو سلام ہے، اس کی محبت کو سلام ہے، اور اس کے اخلاص کو سلام ہے، لیکن دین نہیں بن سکتا۔ آپ پوچھیں، میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہا، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیں، یہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے اوپر یہ ہونے والا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دلیل نہیں ہے۔ کسی ایک کے پاس جب دلیل مل جائے، سب سے بڑا خوشی کرنے والا مجھے دیکھیں گے آپ۔ ایک دلیل ضعیف بھی مل جائے، نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سمجھیے، آپ کی محبت میں، آپ کے جذبے میں ہمارا اخلاص ہے، محبت ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ میرا بھائی، آپ کی محبت کو سلام ہے، جذبے کو سلام ہے، اخلاص کو سلام ہے۔ اگر صحابی رسول بھی محبت میں آ کے، اخلاص میں آ کے، جذبہ میں آ کے اگر عمل میں تجاوز کرتے ہیں، ان کی بات بھی شریعت نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ آپ نے روکا، صحابہ کرام کے جذبے کو آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 صحابی رسول ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کے پاس آئے تھے۔ حدیث مکمل کر رہے، وقت کم ہے۔ کسی ایک بیوی کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کے متعلق پوچھا، صحابی رسول نے اور آپ کی بیوی نے بتا دیا، ساری عبادات بتا دی۔ عبادات سننے کے بعد یہ تینوں صحابی کہتے ہیں، ہم تو عمل کرتے ہیں کم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہے، پھر بھی آپ اتنا عمل کرتے ہیں، آپ کے مقابلے میں ہمارے اعمال تو کم ہیں۔ یہ تینوں کھڑے ہو کے اسی جگہ کے اوپر اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا ہے، کسی کا جذبہ، کسی کی محبت، کسی کا اخلاص دین نہیں بن سکتا، اگرچہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ محبت میں اتجاوز کرے، شریعت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جذبے کا، اپنے اخلاص کا، اپنی محبت کا عمل کے اندر ایک اپنا اظہار کر دیا۔ ایک نے کہا، آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ قیام کروں گا۔ الفاظوں پہ غور کریں، رات کو نہیں سوؤں گا، ہمیشہ رات کا قیام کروں گا۔ دوسرا اپنا اظہار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دن بھر ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، جب تک زندگی ہے نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اپنے جذبے کا، اپنی اخلاص کا، اپنی محبت کا عمل میں آ کے، شریعت میں آ کے اظہار کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، آپ کو بتایا گیا ایسے ایسے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے عمل کے متعلق پوچھا، ہم نے بتا دیا، اور انہوں نے اپنی محبت کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا، یہ جملے کہے اور چلے گئے۔ آپ نے جیسے یہ بات سنی، ان کے پیچھے گئے، قریبی تھے، آپ نے ان سے پوچھا، انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہو یہ جملے کہنے والے، یہ الفاظ کہنے والے، تم ہو؟ آگے سے جواب آتا ہے، نعم، جی ہاں ہم ہیں، ہم نے اپنی محبت کا، عمل میں جذبے کا ہم نے اظہار کیا ہے۔ آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا میں ہوں، میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں،
दिन भर रोज़ा भी रखता हूँ और मैं अफ्तार भी कर देता हूँ, रोज़े छोड़ भी देता हूँ, सबसे ज़्यादा डरने वाला मैं हूँ, मेरे दिल के अंदर ये तक़वा है। जो बात समझने वाली है, आज के खुतबे का खुलासा भी है और यही बात है, खुतबे का खुलासा भी है और यही बात है। आपने क्या फरमाया? फमन रागिबा, ऐ अपने जज्बे का इजहार करने वाले, ऐ सहाबी रसूल, आपकी मोहब्बत को सलाम है, लेकिन सुन ले, फमन रागिबा अन सुन्नती, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। अब यहाँ पे एक जुमला आता है, समझने वाली बात है। आपने फरमाया कि जिसने एराज किया मेरी सुन्नत से वो मुझ में से नहीं है। इसमें से एक जुमला आता है, एराज किया, एराज किया, एराज किया। एराज किसे कहते हैं? अगर कोई उर्दू को भी जानता है या अरबी को भी जानता है, वो नोट चंद एक बातें कुरान मजीद से पेश करेंगे और चंद एक वाक़यात सहाबाए किराम की सीरत से पेश करेंगे, जो सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की और आपकी ज़बान मुबारक से जारी होने वाले अल्फाजों की किस तरह इत्तबा और फर्मा बरदारी की है और हमें इससे क्या सबक मिल रहा है। पहली बात, चंद एक बातें जो कि कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक मकामात पर कुरान मजीद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इत्तबा का हुक्म दिया है और कई एक मकामात ऐसे भी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी गोया कि अल्लाह ताला की इत्तबा और पैरवी है। वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। इसमें एक नुक्ता है जो समझने वाला है, वो ये है, नुक्ता ये है, कोई शख्स, कोई मुसलमान, कोई अहले ईमान अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा करेगा तो फ़ायदा उसी पैरवी करने वाले बंदे को होगा। फ़ायदा जो पैरवी करेगा, इत्तबा करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, उसी फर्मा बरदारी करने वाले बंदे को फ़ायदा होगा। पैरवी ना करे, इत्तबा ना करे, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम का नुकसान नहीं होगा। पैरवी करेगा, फ़ायदा उस पैरवी करने वाले बंदे को होगा, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम को नहीं होगा। कैसे? कुरान के अंदर ये बात दर्ज है। वाक़ियात और कुरान मजीद की आयात हमने कई बार सुनी है, लेकिन समझना ये है कि पैरवी करने से फ़ायदा बंदे को कैसे होगा, पैरवी करने वाले को कैसे होगा, ये बात समझनी है। पहली बात जो कि सूरत आली इमरान के अंदर ये बात दर्ज है, आयात नंबर 31 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें आप फरमा दें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, इन्हें आप कह दें कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा रखते हो, फत्तबिऊनी, मेरी भी पैरी करो, मेरी इत्तबा करो, मेरी फर्मा बरदारी करो। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो आपको मेरी पैरवी करनी होगी, मेरी इत्तबा करनी होगी। फिर क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है। अब इस आयात से पैरवी करने वाले बंदे को दो फ़ायदे मिल रहे हैं, दो फ़ायदे। पहला फ़ायदा
اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کریں گے، جس سے اللہ نے محبت کر لی بندہ کامیاب۔ پہلا فائدہ پیروی کرنے کا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دے گے۔ عبادت کر رہی ہیں، صبح کر رہے ہیں، شام کر رہی ہیں، صدقہ دے رہی ہیں، یہ سارے اعمال اس لیے کر رہے ہیں اللہ گناہ معاف کر دے۔ پہلے آ کے جمعے میں اس لیے بیٹھے اللہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمائے؟ پیروی کریں میرے رسول کی اور میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ پیروی کرنے والے کو دو فائدے ملیں گے اس آیات کے نتیجے میں۔ دوسری آیات جو کہ یہ آیات سورۃ نور کے اندر اور آیات نمبر ہے 56 اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں گے۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا بندہ کامیاب ہے، یہ بندے کو فائدہ ہے، پیروی کرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ دو آیاتیں۔ تیسری آیات جو کہ سورۃ مجادلہ کے اندر یہ بات درج ہے اور آیات نمبر ہے 22، اللہ رب العالمین کیا فرما رہی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کریں گے، صرف جنت میں نہیں ہمیشہ جنت کے اندر رکھیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رکھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی پیروی کرنے والے بڑے ہی کامیاب ہیں، عظیم کامیاب ہیں، عظیم کامیاب ہیں۔ اب بات یہاں پر مکمل ہو گئی ہے کہ پیروی کرنے والے کو، اتباع کرنے والے کو فائدہ ہوگا، اتباع نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہوگا، پیروی کرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ تو آپ نے فائدے سنے ہیں، اب جو شخص پیروی نہیں کرے گا اس کو نقصان بھی ہوگا، اسی کو نقصان ہوگا۔ نقصان کہاں لکھا گیا؟ یہ بھی قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے۔ پہلی بات سورۃ محمد کے اندر یہ بات درج ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ اب اس اعمال سے مراد کیا ہے؟ اس شخص کے اعمال برباد ہوں گے جو شخص اپنی مرضی سے عمل کرے گا۔ اب بندہ پیروی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، کیا اس کے اعمال بھی ضائع ہوں گے؟ یہاں ایمان والے کو کہا جا رہا ہے نہیں، یہ اس بندے کو مخاطب ہے جو عمل بھی کرے گا لیکن اپنی مرضی سے کرے گا۔ اپنی مرضی سے کرنے والے بندے کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہاں مرضی ہے، انسان اپنی مرضی سے جو سوچ آتی ہے، کبھی نمازوں کو بڑھا دیتا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے، کبھی نمازوں کی دعاؤں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، کبھی نمازوں کی دعاؤں کے اندر کم کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں مانتی، میرا بڑا نہیں مانتا، اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ عمل کس لیے کر؟ خوشی کے بل بوتے کر رہی ہیں، یہ سارے نتیجے، یہ عقل ایسی کہتی ہے تو ہم کر رہی ہیں، سارا ثواب ہے۔ اپنی مرضی سے ایک کام بھی کیا عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ دوسری آیات فرمایا کہ جس شخص نے پیروی اور اتباع نہ کی اس بندے کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ نساء کے اندر یہ بات درج ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ شخص مومن ہی نہیں ہے،
میں نہیں کہہ رہا، سورۃ نساء میں ہے یہ۔ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر تسلیم کر لیا، آیات غور کرنے والی، اگر تسلیم کر لیا پھر دل کے اندر رنجش ہے، دل کے اندر شک ہے، دل کے اندر ذرہ برابر بھی بغض ہے، یہ اس شخص کا بھی ایمان نہیں ہے۔ تسلیم کیسے کرنا ہے؟ مکمل تسلیم کرنا ہے، مکمل تسلیم کرنا ہے۔ اس آیات کے اندر ایمان کی 3 قسمیں ہیں، ایمان کی 3 قسمیں، تینوں کی تینوں اس آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس آیات کو اتنا معمولی، فلا وربک لا یؤمنون، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس نے آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو اور آپ کی بات کو مانا ہی نہیں ہے۔ ماننے کے بعد دل کے اندر رنجش ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، نہیں کرتے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل میں کچھ اور ہے، سامنے والے دکھانے والے کو کچھ اور کر رہا ہے۔ کہا دل کے اندر جو رنجش ہے، دل کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور کینہ اور ذرہ برابر بھی آپ کی حدیث میں رنجش آ گئی ہے، کہا اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اب دل کی بات میں اور آپ ایک دوسرے کی نہیں جانتے، میں اور آپ ایک دوسرے کی بات نہیں جانتے، دل میں کیا ہے اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں میں نے یہ ذکر کیا تھا، دنیا کا معاملہ اسلام پہ ہے، آخرت کا معاملہ ایمان پہ ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا اس کے دل کے اندر رنجش تھی نہیں تھی؟ ایمان سے پتا چلے گا، ایمان تھا یا نہیں تھا۔ یہی بات ہے، ہم کسی سے کہہ دے او بھائی داڑھی کیوں کٹواتا ہے، حدیث کے اندر درج ہے، آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو چکا ہے جملہ، واعف اللحا، معاف کر داڑھی، رکھیں گے؟ آپ کی بات میں رکھیں گے؟ زبان سے اقرار کر دیا، ایمان کی پہلی شرط زبان سے اقرار کرنا ہے، دل میں رنجش ہے، رکھیں گے؟ تمہاری باتیں تو کب سے سنتے ہو، میری نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تمہاری باتیں سنتے سنتے یہاں تک پہنچ، او میرا بھائی میری بات نہیں ہے، قرآن حدیث کو ٹھکرا رہا ہے، میں اپنی بات کروں ٹھکرا دے تو کوئی رنجش نہیں ہے، قرآن حدیث کی بات کو ٹھکرائے گا اور پھر فتوے دوسروں پہ کہتے ہیں یہ غیر مسلم یہ کرتے، مسلمان ہو کے دل میں رنجش حدیث کے متعلق، تجھے کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہتا، قرآن نے ہی کہہ دیا، ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی رنجش آ گئی۔ یہ اتباع اور فرما برداری کا اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا سنگین ہے، میرا لیڈر، میرا عہدہ، میری جماعت ایک طرف، دوسرے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، ایک بولا ہوا جملہ، یہ سارے کے سارے مقابل نہیں ہے۔ قیامت کا فیصلہ آپ کی اتباع اور فرما برداری میں ہوگا۔ ہر ایک شخص کی نماز کو سنیے، بڑی قابل غور بات ہے اور نوٹ کر کے لے جائیے، ہر ایک شخص کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق وزن کیا جائے گا۔ ایک پلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوگی، دوسرے پلے کے اندر امتی کی نماز ہوگی، ایک ترازو کے پلے کے اندر آپ کے روزے ہوں گے، دوسرے پلے کے اندر امتی کے روزے ہوں گے، یہ حج ہوں گے، یہ زکاتیں ہوگی، یہ اخلاق ہوگا، یہ صلہ رحمی ہوگی، یہ سارے کے سارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو کے اندر تولے جائیں گے۔ معمولی سمجھتا ہے، کہتا ہے جو کچھ مرضی کر لو، وہاں جب وزن ہوگا ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، دوسری طرف میرے عمل ہے، حیثیت کیا ہے؟ معمولی سمجھتا ہے نا، پتہ تو تب چلے گا جب قیامت میں وزن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، آپ کی یہ فرامین اس کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں، آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا، اس کا کتنا نقصان ہے۔ یہ اپنی بات کی طرف کہ جہاں انسان اتباع کرے گا، اتباع کرنے والے کو فائدہ، جہاں انسان پیروی اور اتباع نہیں کرے گا، اتباع نہ کرنے والے کا نقصان بھی ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو قرآن کے اندر یہ بات درج ہے۔
آئیے احادیث مصطفیٰ اور صحابہ کرام کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیسے آپ کی فرما برداری اور آپ کی اتباع کی ہے، آپ کی اتباع کی ہے۔ نوٹ کرنے والے جملے ہیں، سمجھیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک احکام کی آیات نازل ہوتی ہے۔ یہ آیات سورۃ المائدہ کے اندر درج ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اور یہ دین کی نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنا دیا۔ جیسے ہی صحابہ کرام کے کانوں کے اندر یہ بات داخل ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کی نعمت مکمل ہو چکی ہے، صحابہ کرام علماء حق سے جا کے پوچھیے، علماء ربانی سے جا کے پوچھیے۔ صحابہ کرام نے آگے سے کیا جملے فرمائے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں تمل الوحی و تم العمل۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکمل ہو چکی ہے، وہی مکمل ہو چکی ہے، اور آج کے بعد ہمارا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ وہی بھی مکمل، جملے دیکھیں، وہی مکمل ہو چکی ہے اور عمل بھی مکمل۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں۔ آئیے کسی ایک صحابی کی سیرت کو اٹھائیں، ایک صحابی کی سیرت کو۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، تمام صحابہ کرام کے اعمال، صحابہ کرام کا علم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم کم ہے، برابر علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں، اگر صحابی شہری ہے، صحابی دیہاتی ہے، صحابی تاجر ہے، صحابی مزدور ہے، کوئی بھی ایک شخص ہے، صحابی ہے، علم برابر نہیں ہے۔ ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، سیرت کے مطابق جتنا جس صحابہ کے پاس علم تھا اتنا ہی صحابی کے پاس عمل تھا۔ جتنا علم اتنا عمل۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر صحابی کا علم رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اس صحابی کا عمل رکھ دیا جائے، وزن برابر ہے۔ سیرت اٹھا کے دیکھیں، سیرت پڑھ کے دیکھیں، عمل ہے علم کے مطابق، اور جتنا علم ہے اتنا ہی عمل ہے، اور جتنا عمل ہے اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی علم ہے۔ بڑی بات ہے۔ اگر میں اپنے معاشرے کی طرف دیکھوں، اپنی ان دوست احباب کی طرف دیکھوں، مجھ سمیت علم کے دیکھتے ہیں، چوٹی کا علم ہے، چوٹی کا علم ہے۔ کسی ایک شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 منٹ بات کرنے کے لیے، شریعت کی ساری باتیں اسی کو آتی ہیں۔ فجر کی نماز میں کہا تھا، کہا سویا ہوا تھا، نیند ہی نہیں اٹھ کھلتی۔ علم سامنے والے بندے کو زیر کر دے، عمل کہاں گیا؟ پھر دعویٰ ہے صحابہ کی سیرت پہ جان بھی قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ کے اوپر جان بھی قربان ہے۔ صحابی رسول جتنا علم اتنا عمل۔ ہمارے پاس علم ہے، علم ہے، کس کو پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے ایک جملہ بھی میں اور ایک حدیث کے الفاظ بھی ذرہ برابر آگے پیچھے کر دو، جمعے کے بعد میرا گربان آپ تھام لیں گے، سارے کھڑے ہو کے تھام لیں گے۔ او بھائی غلط بولا گئے، عمل کہاں ہے؟ علم ہے نا اس کے پاس، پھر کیوں نہیں مانتا عمل؟ علم ہے نا اس کے پاس، یہ تھام رہا ہے میرا گربان، علم ہے نا، عمل کہاں چلا گیا؟ صحابہ کرام کی سیرت ہے، جتنا علم اتنا عمل ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ہمارا علم رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر اور عمل رکھ دیا جائے،
फेल है, फेल है, बराबर ही नहीं है। और फिर जितना अमल कर रहे हैं इल्म ही नहीं है। बरअक्स भी देखें, जितना अमल कर रहे हैं उतना इल्म भी नहीं है। किसी से कह दिया जाए ये खुशी क्यों मना रहे हैं, कहा ये मनाते हुए आ रहे हैं, खानदान से चलती हुई बात ये आ रही है, अमल कर रहे हैं, क्यों कर रहे पता नहीं है, पता नहीं है। ये इबादत कर रहे हैं, खानदान से चलती हुई आ रही है, पता नहीं है। अमल है, इल्म नहीं है, इल्म है, अमल नहीं है। अजाब क्यों ना है, अजाब क्यों ना है। ये जो पंजाब के अंदर ये सिलाब में लोग घिरे हुए हैं, किसका नतीजा है? यही तो बात है, अमल किए जा पता ही नहीं, इल्म है, अमल ही नहीं है। हम सब इसमें शामिल हैं, सब शामिल है। सहाबा की सीरत ये है, अपने अमल के साथ इल्म के साथ अमल का वजन करें। मैं और आप एक दूसरे के इल्म और अमल का वजन नहीं कर सकते। हर एक शख्स अपना कर सकता है, हर एक शख्स अपना कर सकता है। तन्हाई के अंदर बैठ के ज़रूर करना। आइए देखिए सहाबा किराम के वाक़यात। पहला वाक़या, सहाबी रसूल हैं, मस्जिद में आते हैं, हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी है। आप सल्लम ने देखा, सोने की अंगूठी उतार के, अल्फाजों पे गौर करें, बस बात मुकम्मल कर रहे हैं। आपने उंगली से अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। सहाबा किराम बोले, आप जब चले गए इस अंगूठी को उठा ले, क्योंकि इसके मालिक आप हैं, आपकी मलकियत में है। इस अंगूठी को उठा ले, जाके बेच देना, बीवी को दे देना, क्योंकि उनके ऊपर सोना हलाल है, और जाके इस्तेमाल कर लेना किसी और काम के लिए, अपने हाथ की उंगली में नहीं पहनना। सहाबी रसूल ने आगे से क्या जवाब दिया? कहा, मलकियत मेरी है, मालिक मैं हूँ इस अंगूठी का। जिसका कलमा पढ़ा है, जिसको मुर्शिद माना है, जिसको इमाम आज़म माना है, जिसका लड़ पकड़ा है, और जिसकी इत्तबा और फर्मा बरदारी की है, जिसके हुक्म के ऊपर जान निशावर करने के लिए हम तैयार हैं, और जिसकी इत्तबा और फर्मा बरदारी करते हुए कब्र के अंदर भी आसानी मिलेगी, हशर में भी आसानी मिलेगी, और जिनके हाथों से हौज़े कौसर का ये जाम नसीब होगा, और जिनकी इत्तबा फर्मा बरदारी करते हुए जन्नत का दाखिला मिलेगा, उस हस्ती ने इस अंगूठी को उतारा है और ज़मीन में फेंक दिया। वो हस्ती ये भी कर सकती थी, अंगूठी को उतारते और मुझे कह देते दोबारा अपनी उंगली के अंदर नहीं डालना और किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर लेना, वो कह सकते थे, नहीं कहा। इतना नफरत थी, जमीन पे फेंक दिया। मैंने जिसको मुर्शिद माना, इमाम आजम माना, और जिन्होंने इससे नफरत की, मैं कैसे मोहब्बत करूं? यह है तबाह और फर्क। मालिक थे उस अंगूठी के, किसी से उधार नहीं ली हुई थी, मलकियत में थी, जितने की थी, वो जर्रा की थी, वो लाखों की थी, वो कितने की थी, लेकिन बात जो देखने वाली है, मोहब्बत और इत्तबा यही है जिससे आपने मुर्शिद आजम ने नफरत की। हम भी नफरत करेंगे, हम भी नफरत करें। हमारे माशरे के अंदर भी यही है। जमाती लीडर में जो हमारा लीडर जिसको छोड़ दे, हम सब अगरचे उसके हकीकी भाई ही क्यों ना हो, छोड़ देते हैं। समझ नहीं है? जिसको दुनिया का हमारा जमाती लीडर छोड़ दे, वो मेरा हकीकी भाई ही क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ देता हूं। मेरे लीडर ने छोड़ा है। और दुनिया के मामलों में हकीकी भाई को छोड़ने वाले इत्तबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पैरवी करने वाले सहाबा इकराम के अमल को लौट कर ये काम नहीं आएंगे। कल क़यामत के दिन काम आएगी, आप सल्लम की ये इत्तबा और फरमा बरदारी आएगी। आइए आगे देखिए, बातें बहुत सारी है,
آخری بات، دنیا کے اندر کسی شخص کا عمل میں، بات غور والی ہے، دنیا کے اندر کسی شخص کا عمل، جذبہ، اخلاص، محبت حد سے تجاوز کر جائے، حد سے تجاوز کر جائے، اس کا جذبہ، اس کا اخلاص، اس کی محبت دین نہیں بن سکتی، دین نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ اس کے جذبے کو سلام ہے، اس کی محبت کو سلام ہے، اور اس کے اخلاص کو سلام ہے، لیکن دین نہیں بن سکتا۔ آپ پوچھیں، میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہا، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیں، یہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے اوپر یہ ہونے والا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دلیل نہیں ہے۔ کسی ایک کے پاس جب دلیل مل جائے، سب سے بڑا خوشی کرنے والا مجھے دیکھیں گے آپ، ایک دلیل ضعیف بھی مل جائے، نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سمجھیے، آپ کی محبت میں، آپ کے جذبے میں ہمارا اخلاص ہے، محبت ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ میرا بھائی، آپ کی محبت کو سلام ہے، جذبے کو سلام ہے، اخلاص کو سلام ہے۔ اگر صحابی رسول بھی محبت میں آ کے، اخلاص میں آ کے، جذبہ میں آ کے اگر عمل میں تجاوز کرتے ہیں، ان کی بات بھی شریعت نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ آپ نے روکا، صحابہ کرام کے جذبے کو آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 صحابی رسول ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کے پاس آئے تھے۔ حدیث مکمل کر رہے، وقت کم ہے۔ کسی ایک بیوی کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کے متعلق پوچھا، صحابی رسول نے اور آپ کی بیوی نے بتا دیا، ساری عبادات بتا دی۔ عبادات سننے کے بعد یہ تینوں صحابی کہتے ہیں، ہم تو عمل کرتے ہیں کم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہے، پھر بھی آپ اتنا عمل کرتے ہیں، آپ کے مقابلے میں ہمارے اعمال تو کم ہیں۔ یہ تینوں کھڑے ہو کے اسی جگہ کے اوپر اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا ہے، کسی کا جذبہ، کسی کی محبت، کسی کا اخلاص دین نہیں بن سکتا، اگرچہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، محبت میں اتجاوز کرے، شریعت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جذبے کا، اپنے اخلاص کا، اپنی محبت کا عمل کے اندر ایک اپنا اظہار کر دیا۔ ایک نے کہا، آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ قیام کروں گا۔ الفاظوں پہ غور کریں، رات کو نہیں سوؤں گا، ہمیشہ رات کا قیام کروں گا۔ دوسرا اپنا اظہار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دن بھر ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، جب تک زندگی ہے نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اپنے جذبے کا، اپنی اخلاص کا، اپنی محبت کا عمل میں آ کے، شریعت میں آ کے اظہار کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، آپ کو بتایا گیا ایسے ایسے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے عمل کے متعلق پوچھا، ہم نے بتا دیا، اور انہوں نے اپنی محبت کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا، یہ جملے کہے اور چلے گئے۔ آپ نے جیسے یہ بات سنی، ان کے پیچھے گئے، قریبی تھے، آپ نے ان سے پوچھا، انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہو یہ جملے کہنے والے، یہ الفاظ کہنے والے، تم ہو؟ آگے سے جواب آتا ہے، نعم، جی ہاں ہم ہیں، ہم نے اپنی محبت کا، عمل میں جذبے کا ہم نے اظہار کیا ہے۔ آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا میں ہوں، میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی ہے۔ میں نے شادیاں بھی کی ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، دن بھر روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں افطار بھی کر دیتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میرے دل کے اندر یہ تقوی ہے۔
جو بات سمجھنے والی ہے، آج کے خطبے کا خلاصہ بھی ہے اور یہی بات ہے، خطبے کا خلاصہ بھی ہے اور یہی بات ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فمن راغبہ، اے اپنے جذبے کا اظہار کرنے والے، اے صحابی رسول، آپ کی محبت کو سلام ہے، لیکن سن لے، فمن راغبہ عن سنتی، فمن راغبہ عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ آتا ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اعراض کیا میری سنت سے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس میں سے ایک جملہ آتا ہے، اعراض کیا، اعراض کیا، اعراض کیا۔ اعراض کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی اردو کو بھی جانتا ہے یا عربی کو بھی جانتا ہے وہ نوٹ کرے اس بات کو، اردو کا علم رکھنے، اعراض کسے کہتے ہیں؟ اعراض کا معنی انکار نہیں ہے، اعراض کا معنی انکار نہیں ہے۔ اعراض کا معنی کیا ہے؟ اعراض کا معنی یہ ہے جس نے میری سنت کے اندر کمی کی یا میری سنت کے اندر اضافہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ اعراض کا معنی ہے۔ اعراض کا معنی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اعراض کیا، اعراض کا معنی زیادتی کی شریعت کے اندر، اعراض کا معنی یا کمی کی شریعت کے اندر، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جذبہ اپنی جگہ پہ ہے، محبت اپنی جگہ پہ ہے، اخلاص اپنی جگہ پہ ہے، شریعت کے اندر محبت میں آ کے حد سے تجاوز کر دینا، پھر محبت کا نام لینا شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول بھی ہے، بڑا کمال کا قول ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی بات کا اور آپ کی سنت کا اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے، اتنا اہمیت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں اتنا مقام ہے، جتنا مقام، جتنا اہمیت، جتنا مقام، جتنا اہمیت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر یہ سیلاب کا جب عذاب آیا تھا، یہ پانی آیا تھا، اس پانی کے اندر چلنے والی اس کشتی کی جتنا اہمیت تھی، جتنا مقام تھا، آپ کی بات کا، آپ کی حدیث کا اور آپ کے فرامین کا اتنا ہی مقام ہے۔ جو شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا تھا، جس نے آپ کی بات کے مقابلے میں، آپ کے فرامین کے مقابلے میں چوٹی کا بندہ بھی کیوں نہ لے کے آئے، چوٹی کی باتیں کیوں نہ لے کے آئے، جو آپ کے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان نے کہا اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، یہی بات ہے۔ مقابلے میں آپ کے فرامین کے مقابلے میں پہاڑ جیسی بات لے کے آئے، پھر بھی آپ کی بات کی اہمیت اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے آپ کے فرامین اور آپ کی حدیث کا مقام اور اہمیت۔ آج آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں، یہ جو سیلاب ہے، اس سیلاب کے اندر، اس پانی کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ اس کشتی کی اہمیت ہے، جس میں لوگ سوار ہو کے محفوظ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو اس کشتی کو سلوٹ کرے، کیونکہ اس کشتی کے ذریعے سے بچے، رب تعالیٰ نے بچا لیا۔ اتنا اہمیت ہے اس کشتی کی، جن کے پاس نہیں ہے، آپ نے میڈیا کا دورہ ڈوبتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ آپ کے فرامین کا اتنا اہمیت ہے، اتنا مقام ہے۔ سمجھیے، آپ کے فرامین کو، آپ کی حدیث کو پسے پوش نہیں ڈالیے، اعراض نہیں کیے۔ اگر ایسا کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے؟ یہی سیلاب ہے اور یہ پانی ہے، یہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ کتنا لوگ اس مصیبت میں ہیں، اس پریشانی میں ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، آپ کے فرامین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، آپ کی اتباع
نہ کرنے کی وجہ سے ہے یہ سارا عذاب آ رہا ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کریں جو سیلاب کی زد کے اندر یہ چل رہے ہیں، پنجاب کے لوگ ہوں یا KPK کے ہوں، جتنے بھی ہیں مسلمان ہیں، دل کے قریب ہیں، ایماندار ہیں، اپنے تہ دل سے اور اپنی تنہائی کی دعاؤں میں انہیں یاد کریں۔ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نجات دے دے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اس میں سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں اور جانور بھی ہیں اور بوڑھے اور ضعیف اور بیمار لوگ بھی ہیں، کس انداز میں ان کی زندگی ہوگی، کس حال میں وہ چل رہے ہوں گے، ہمیں تو بخوبی اندازہ ہے، ہمیں ٹنڈو جام والوں کو بخوبی اندازہ ہے جب پانی بھر جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، ہمیں تو بخوبی اندازہ ہے۔ گئے بگئے ہم تو اس چشمے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کس قدر مصیبت میں ہے۔